سریانی میں شبیر جس کی عربی حسین ہے یہی نام رہے گا۔ نبی اکرم نے اجوا کھجور چبائی ہے، حسین کے منہ میں ڈالا ہے اور حسین کا گلا پھر ٹیک لگا کے خاتون جنت دیکھ رہے ہیں اور ادب سے کہتی ہیں ابا حضور جب حسن پیدا ہوا تھا تو لب چوم رہے تھے، توجہ ہے نا، غور کریے، لب چوم رہے تھے آپ، اب جب حسین پیدا ہوا ہے تو گلا چوم رہے ہیں، فرق کیوں؟ چوما تو لب ہی جاتا ہے، رخسار چوما جاتا ہے، ماتھا چوما جاتا ہے، یا رسول اللہ گلا تو نہیں چوما جاتا، آپ حسن کا لب چومے تھے، حسین کا گلا چوم رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے موتیوں نما لڑیاں بہنا شروع ہوئی اور سرکار نے روتے ہوئے کہا میری لاڈلی میرا بیٹا حسن یہ ہے جسے میری امت کے کچھ لوگ اسی منہ سے زہر دے دیں گے، اس لیے میں اس کے لب چوم رہا ہوں، اور یہ جو حسین ہے یہ قرآن اسلام کی حمایت، حمیت، طرفداری اور حفاظت میں اپنی گردن کٹا دے گا، اس لیے میں اس کے گردن کو چوم رہا ہوں۔ ذرا سوچنا جس کے لمحہ مبارکہ پیدا ہوتے ہی اس لیے چومے گئے ہو کہ امت میں اختلاف نہیں ہونے دے گا، اپنے معاملات سے دستبرداری لے کر سب میں اتحاد کرا دے گا، بلکہ زہر کا پیالہ بھی اسے پلا دیا جائے گا، اسے حسن کہتے ہیں، جس کے گلے کو چوما جا رہا ہے اور اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 56 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں کرب و بلا کی ریتیلی زمین پر جا کر کسی گردن کو راہ حق و ہدایت میں کٹا دے گا، اس کا گلا چوما جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ آج پیدا ہوا ہے، پتا ہے کہ یہ 56 سال میں شہید ہوگا، یہ آج پیدا ہوا ہے، پتا ہے کہ اس کی بڑھتی عمروں میں اسے زہر دے دیا جائے گا، مگر آقا اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے ان بچوں کو بچا لے۔ حضرت جبریل ایک بار مٹی لے کر آ گئے، کہا یا رسول اللہ نینوا کی میدان کربلا سے مٹی لایا، کہا کیا مطلب؟ تو کہا یہ وہ مٹی ہے جہاں یہ آپ کی گود میں کھیلنے والا حسین شہید ہوگا۔ آقا نے فرمایا اچھا، کہاں اسے لیں؟ جب یہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی بن جائے گی، جو ہے غور کرنا ذرا، اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ہاں میں بہت زیادہ ولولہ انگریز تقریر کرنا بند کر دیا، مجھے آ رہا ہے یہ کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر سمجھ میں آپ کو نہیں آتا تو میرے بولنے میں کوئی مطلب نہیں ہے نا، کہ وہ فاتحہ خوانی کر لی جائے، سلام علام پڑھ لیا جائے، توجہ ہے نا، غور سے سنیں اور اللہ رب العزت سے عمل کی توفیق مانگیں۔ دیکھیں آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسین ہے، جبریل امین آئے اور مٹی لائے، کہا یہ وہاں کی مٹی ہے جہاں یہ شہید ہوگا، شہادت گاہ کی مٹی ہے، قتل گاہ کی مٹی ہے، جہاں یہ شہید ہوگا وہاں کی مٹی ہے، یا رسول اللہ اسے رکھیں، جب یہ شہید ہوگا نا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ سمجھ میں آئی؟ آقا علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو مٹی دے دی، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ توجہ کریں اور غور کریں، میری ماں اور بہنوں آپ بھی دھیان کرنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، دوسری بیوی کا نام عائشہ صدیقہ ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، تیسری بیوی کا نام ام سلمہ ہے، چوتھی بیوی کا نام ام حبیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بیویاں عطا فرمائی تھی اور سب سے سب ازواج مطہرات ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، سمجھ میں آئی؟ ان کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہمیں ایمان سے خارج کر دے۔ اب ام سلمہ کو دیا، میں اعتراضاً سوال قائم کر کے آپ کے ذہن کے حاشیے کو کھولنا چاہتا ہوں،
اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ کو کیوں نہیں دیا، خدیجۃ الکبریٰ کو کیوں نہیں دیا، ام حبیبہ کو کیوں نہیں دیا، حضرت زینب کو کیوں نہیں دیا، حضرت ماریہ کو کیوں نہیں دیا، اور ازواج مطہرات کیوں نہیں دیا، ام سلمہ ہی کو کیوں دیا؟ تو عمر فاروق امجدی کا ایمان ایقان وجدان بولتا ہے، اے عمر فاروق امجدی، شہید ہونا ہے حسین کو 56 سال 4 مہینے 4 دن میں، اور جب آپ کربلا میں شہید ہوں گے تب یہ مٹی خون بنے گی، تو مٹی اسے دے دی جائے جو پہلے انتقال کر جائے، تو مٹی دینے کا کیا مطلب ہے؟ مٹی اسے عطا کر دی جائے جو حسین کی شہادت سے پہلے انتقال کر جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ جب میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا نا تو ام سلمہ باحیات ہوگی، یہ دیکھے گی کہ وہ مٹی خون اندازہ فرمائیے۔ اب پتہ چلا کہ نبی اکرم کی نگاہ ناز کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ چھپی ہوئی خبروں کی بھی آپ خبر توجہ ہے۔ اب بغیر بتائے سرکار کو یہ معلوم ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، مگر حضرت جبریل بتا بھی رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو دعا کر لیتے کہ اے اللہ میرے حسین سے یہ جو مصیبت کربلا میں آئے گی ٹالنا، کر دیتے کہ نہیں؟ حضرت علی کو بھی خبر ہوئی، ایک جنگ تھی، جنگ صفین، غالباً اسے لوٹ رہے تھے تو لوگوں سے کہا یہی وہ زمین ہے جو میرے بیٹے حسین کی شہادت کا ہے، شہید کیا جائے۔ تو علی کے بھی علم کا جواب نہیں ہے، عظمت کا جواب نہیں ہے، وقار و فوقیت کا جواب نہیں ہے، چاہتے تو دعا کر دیتے۔ فاطمہ زہرا سے نبی اکرم نے ذکر کیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، خاتون جنت کی ملکہ اسلام ہے، مستجاب الدعوات ہے، چاہتی تو اللہ سے دعا کر دیتی میرے بیٹے سے یہ مصیبت ٹل جائے، مگر کیوں دعا نہیں کی گئی؟ اس لیے دعا نہیں کی گئی کہ حسین کو پالا ہی اسی لیے جا رہا تھا، ٹریننگ ہی اسی لیے دی جا رہی تھی، تیار ہی اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ جب آندھی اور طوفان سے بچتے بچاتے اسلام کربلا میں پہنچے گا تو یزیدی آندھیوں میں گر جائے گا، وہ آندھی اسلام کے پودے کو مرجھانا دے گے، اگر مرجھا جائے گی تو پھر اسلام کا کیا بنے گا؟ اے حسین تمہیں پال رہے ہیں، اے حسین تمہیں سکھا رہے ہیں، اے حسین تمہیں پڑھا رہے ہیں، اے حسین تمہیں ٹریننگ دے رہے ہیں، اے حسین تمہیں تیار کر رہے ہیں۔ اس دن نہر فرات کا پانی بھلے بند ہو، تم اپنے خون کا قطرہ بہا کر اسلام کے پودے کو ہریا لیا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے اور غور کریے، آپ جب خلیفہ حضرت امام حسن ہے تو تقریباً 6 مہینے ہی آپ رہے، تب تک معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، اور یہ ہوا کہ اب خلافت کوئی اور متمنی ہے اور خلیفہ ہو رہے ہیں، لوگوں میں اختلاف ہونے لگا، ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ امام حسن خلیفہ، دوسری پارٹی تیار ہوئی بولی نہیں حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا کہ لفڑا ہو جائے گا، نبی اکرم نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا کہ ھذا یصلح اللہ بین فئتین، میرا یہ بیٹا وہ انوکھا بیٹا ہے حسن کہ 2 جماعتوں میں اختلاف ہوگا تو یہ اپنے حق کی دستبرداری دے کر، اپنی تخت و کرسی دے کر صلح کرائے۔ تو امام حسن نے دیکھا کہ پرابلم ہو رہی ہے تو فرمایا ایسا ہے میری وجہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس خلافت کے منصب کو چھوڑ رہا ہوں، بلاؤ کسے چاہتے ہو خلیفہ میں؟ تو حضرت امیر معاویہ کو بلایا، چند شرطیں ہوئی اور اس پر حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے۔ اب جب امیر معاویہ خلیفہ بنے تو یہ عظیم صحابی رسول ہیں اور انہوں نے قرآن کے لکھنے کی برکت پائی ہے، کاتب قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں، سمجھ میں آگئی بات؟ آپ ذرا اسے سمجھئے، رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ہے نا، آپ کی بیوی کے بھائی ہیں،
آپ ذرا اندازہ کریے اور غور فرمائیے، حضرت امیر معاویہ مدینہ شریف میں نہیں ہے، مکہ شریف میں نہیں ہے، دمشق میں ہے۔ وہاں حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں جب آپ خلیفہ تھے تو وہاں آپ کو گورنر بنایا، وہیں دارالخلافت بنایا، وہیں رہنے لگے۔ اب اچانک حضرت امیر معاویہ کا ہو گیا انتقال، اور آپ جب ایک بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے تو جبرن آپ کا اپنا بیٹا جو یزید تھا وہ خلافت، اب وہ خلافت نہیں بلکہ اموریت کا سسٹم ہے، شاہی اصول سنبھالنے لگا، من کی مرضی۔ سمجھ میں آئی؟ اسلامی اصولوں کو فالو کرنا بند کر دیا، جیسے نماز کی پابندی نہیں کرتا، شراب پیتا تھا، عورتوں کی طرف اس کی طبیعت مائل رہتی تھی، بندروں کے ساتھ جنگلوں میں کھیلا کرتا تھا، شکار میں جایا کرتا تھا، بیٹھ کر محفلوں کے لوگوں کے ساتھ ہلڑ بازی کرتا اور خود شراب پیتا پلاتا تھا، پینے والوں کو منع نہیں کرتا تھا، اسلام میں یہ حرام ہے۔ ان خرافات سے بچا جاتا ہے، اسلامی اصول ہے۔ جب یہ خبر مدینہ شریف میں پہنچی تو حضرت امام حسین کے کان کھڑے ہوئے اور کہا اب تو معاملہ خراب ہے۔ بات یہیں تک نہیں بلکہ بغداد شریف کے اس خطے میں جسے ہم کوفہ کہتے ہیں، یہاں سے لوگوں نے لیٹر لکھا کہ امام حسین اب خلیفہ بن گیا یزید، اور یزید بدگماش ہے، بدماش ہے، اس کی داڑھی بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، وہ عورتوں کی طرف میلان رکھتا ہے، وہ نظام اسلام کو چلا نہیں سکتا ہے، وہ حقدار بھی نہیں ہے۔ آپ تو شہزادے ہیں، شہزادے، آپ کے گھر کا اسلام ہے، آپ شہزادے ہیں، آپ طریقہ مصطفیٰ کو جانتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں، آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں، اور آپ تیار ہو جائیں، ہم سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حلف اٹھانا، ریڈی ہونا، معاہدہ کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فالو کریں گے، آپ کے حالات بات پر عمل کیا ہے، یہ معاملہ۔ حضرت امام حسین کے پاس ایک ساتھ کا لیٹر آیا، بس نہیں، دوسرے کا آیا، اس پر بھی بس نہیں، تیسرے چوتھے کا آیا، اس پر بھی بس نہیں، مسلسل 150 خط آئے۔ 150 کا خط مطلب 3 بوریاں بھر کر خط آئے، اندازہ کریں۔ اتنی چٹھی آنے کے بعد حضرت امام حسین انکار بھی کر دیتے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم مواخذہ کرتے نا کہ ہم نے تو بلایا تھا آپ کو مصیبت میں، آپ ہمارے ڈرائیور کے حقدار تھے، آپ آئے ہی نہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہاں جانا ضروری ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت غور کیا حسین نے، بڑی توجہ دی حسین نے، اور آپ اپنے چچا کے لڑکے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجے۔ جب مسلم گئے تو 14,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حلف اٹھائے، ریڈی ہوئے اور معاہدہ کرتے ہوئے تیار ہوئے، ہم تو حسین کے ساتھ ہیں۔ تب انہوں نے چٹھی لکھ دی کہ ہاں یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ آئیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں جانا بنا، سفر نامے کا تذکرہ ہوگا تو کئی گھنٹہ یوں ہی سر توجہ دیں۔ حضرت امام حسین 2 ذوالحجہ شریف کو مکہ المکرمہ سے چلے تھے۔ پچھلا والا جو مہینہ گیا ہے نا، حج والا مہینہ، بقرعید والا مہینہ، وہ ذوالحجہ والا مہینہ۔ حج 10 تاریخ میں ہوتا ہے، اس سے پہلے 2 ذوالحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا گئے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں حج کر لینا چاہیے تھا، جیسے لگتا ہے کہ عبادت کی اتھارٹی وہی دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب امام حسین کی حیات پڑھی جائے تو پیدل 25 حج حضرت امام حسین نے آلریڈی کر رکھا۔
اب آپ سے پوچھا جائے کہ تو حج زندگی میں فرض ہے تو آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے. حضرت سے پوچھ کے بھی بتائیں گے تو حضرت بتا دیں گے کہ میاں ایک ہی حج تو زندگی میں فرض ہے. حضرت امام حسین نے 25 حج کیا تھا تو ایک حج فرض والا کیا تھا، بقیہ 24 حج تو نفلی حج کیا تھا. اب نفلی حج مکہ شریف میں رک کے کرتے کہ کربلا میں قرآن اور اسلام کی عظمت بچانے جاتے، جو فرض کو بچانے جانا تھا، اس لیے آپ وہاں گئے. توجہ رہے گی، غور کر رہے ہیں نا آپ. جب وہاں گئے چلتے چلاتے اس زمین پر پہنچے تو کہا کہ یہ زمین ذرا ہموار لگتی ہے، ٹھہرو رکو یہاں رکتے ہیں. اتر کے کہا زمینیں کھودو خیمے لگائے جائے. تو جب زمینیں کھودی جانے لگی کہ چوک گاڑا جائے گا، کھمبے لگائے جائیں گے، خیمے سیٹ اور فٹ کیے جائیں گے تو زمینوں سے خون نکلنے لگا. تو لوگوں نے کہا آقا یہاں تو زمین کھودی جا رہی ہے تو بجائے تری اور پانی نکلنے کے خون نکل رہا. حضرت حسین نے فرمایا کیا؟ لے آؤ دکھاؤ مجھے. لے آ کے مٹی دکھائی گئی تو فرماتے ہو پتہ کرو یہ کون سی زمین ہے. پتہ کیا گیا تو پتہ چلا یہ نینوا ہے. فرماتے ہاں یہی کربلا ہے. اب یہاں ہماری قبریں بنیں گی، پوچھو یہ زمینیں کس کی ہے، اس کی قیمت ادا کی. توجہ میں ہے، قیمت ادا کی جائے. جو حسین کسی کی زمین پر بغیر قیمت کے اپنوں کی قبر نہیں بننے دے گا، وہ حسین بلا وجہ کا الزام امام حسین کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بلا وجہ کا فراڈ ہے. سیدی سرکار امام حسین اعظم نے اپنی حمیت، اپنی انا، اپنے معاملات، اپنے حالات کے لیے کربلا نہیں گئے تھے. اسلام کی حمایت، قرآن کی حفاظت اور اسلام و قرآن کی محافظت کے لیے کربلا گئے تھے اور وہاں جا کر اپنا خون بہا کر اسلام کو بچا ہی لیا. جو آج تک ہم سب میں اپنا فیضان خیمے لگا دیے گئے، معاملات طے ہوئے. 2 محرم الحرام کو وہاں پہنچے. 2 تاریخ ذوالحجہ کو چلے تھے مکہ سے، 2 محرم کو پہنچے. ٹوٹل 1 مہینے کا سفر کیا. اونٹ گھوڑے ساتھ میں رکھے، 72 73 آدمی کا قافلہ رہا. توجہ میں ہے، بلکہ ایک اختلاف ہے اس میں، کچھ فرماتے 83، کچھ کہتے 91 لوگوں کا. بہرحال یہ چھوٹا سا قافلہ وہ بھی عظیم قافلہ، نبی کے گھرانے کا قافلہ، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کا قافلہ. بہت زمین پر پہنچا جو ریتیلی زمین ہے، دریا کا کنارہ ہے. دریا جو بھری ہوئی ہے اس کا نام فرات، اس لیے ٹھہرا کہ چلو پانی وانی استعمال کر لیا جائے گا. مگر 7 محرم کو دشمنوں نے پانی بھی بند کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے آدیش دیا، بصرہ سے کوفہ آ کر قبضہ کیا اور امر صاحب کو گورنر اور کمانڈر بنا کر 22,000 کی لشکر جنرال کے ساتھ کرب و بلا میں امام حسین حسینیوں کو گھیر دیا. حضرت حسین نے سب سے کہا کہ آپ چلے جائیں، ہم سے ان کا معاملہ ہم سمجھ لیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ پریشان نہ ہو. جو ذاتی تھے، رشتے دار تھے. لوگوں نے کہا آقا ایسا کیسے، ہم وہاں سے یہاں تک آئے ہیں اور اب آپ کو اس مصیبت میں چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. پھر حالات یہ ہوئے کہ 9 محرم الحرام کی پوری رات آپ جگے ہیں، جسے 10 کی رات کہتے ہیں، عاشورے کی رات، پوری رات عشاء کی نماز پڑھ کے تلوار کو زمین میں گاڑ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. تب تک اپنے بیٹے کو بلایا، اے علی اکبر حاضر آئے. حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کل جنگ ہوگی نا اس میدان میں، جاؤ ذرا زمین کا جائزہ لے، چکر لگاؤ، زمین کو دیکھو. تو حضرت علی اکبر زمین کربلا پر آگے بڑھے تو جا کے دیکھا بیچوں بیچ میدان میں برقع پہنے خاتون بیٹھ کر زمین سے کنکریاں اٹھا کر اپنے آنچل میں رکھ رہے. حضرت سیدنا علی اکبر کی نظر پڑی، فرماتے وہ خاتون کون ہے، اس اندھیری رات میں اس میدان میں کیا کر رہی ہے؟
کیا بات ہے آپ کون ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا. لوٹ کر چکر لگا کر واپسی کری. جب واپس آئے تو حسین نے پوچھا کیا ہوا، جائزہ لے لیا؟ ہاں ابا حضور زمین کربلا کا جائزہ لے لیا. کا کچھ دیکھا؟ تو کہاں دیکھا؟ ایک خاتون بیچوں بیچ میدان میں برقع پوش بیٹھی ہے اور زمین سے کنکریاں اٹھا کر اپنے آنچل میں رکھ رہی ہے. سیدی سرکار مالو حسین کی آنکھیں برس گئی. فرماتے کچھ پوچھا بولا نہیں تو کہتے معلوم کرنا چاہا، پوچھا سوال کیا کہ کون ہے، کوئی جواب نہیں ملا. حضرت حسین نے فرمایا میری ماں فاطمہ ہے. آ کر آپ بیٹی زمین کربلا سے کنکریاں چھوڑ کے ہٹا رہی ہے کہ کل میرے بیٹوں کی یہی لاشیں گریں گی. ذرا اندازہ کرنا جس ماں کو رب نے اتنا بڑا اختیار بنایا تھا وہ بچا بھی سکتی تھی مگر نہیں، اپنا خون پلا کر دودھ کی شکل میں. اسی لیے حسین کو پالا تھا کہ اسلام کی اہمیت میں تجھے گردن کٹانی ہے، اسلام کی بقا کے لیے تمہیں اپنی گردن کٹانی ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے تمہیں خود کا آخری قطرہ بہانا ہے. اے حسین ہم پال اسی لیے رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے ایک خط امتیاز پھینک دو، دنیا جان جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہر کہنے والا کہے جو باطل پر ہے وہی یزیدی ہے، جو حق پر ہے وہ حسینی. اندازہ فرمائیے اور غور کریے. اب رات اللہ و رسول کی تشبیہ و تحلیل دعا و درود میں گزر گئی. صبح کا سفیدہ پھیلا 3 روز سے پاری بن 7 محرم الحرام سے 500 پھر 700 سپاہیوں کو اس دریا کے کنارے تیر تلوار لے کے لگا لیا. سب لوگ پانی پیئیں گے، یہ نبی کا گھرانہ نہیں پینے پائے. اندازہ کریے یہاں تو یہاں ہے، یہاں تو یہاں ہے. جنت میں بھی جنتیوں کو امام حسین و حسینی اپنے دستے کرم سے سونے، چاندی، یاقوت، لال جیسے عظیم جواہرات کے برتنوں میں سلسبیل و کوثر پلاتے. اندازہ کریے جن کے ہاتھ سے یہ مسلمان جنت میں بھی جام کوثر کا پیالہ پینے کا امیدوار ہے، اسی میں کچھ بدبخت ایسے ہیں جو ان لوگوں پر زمین کا پانی مرتا. حالات کتنے خراب ہے. حسین نے کہا دیکھو ہم تم سے لڑنے تو نہیں آئے نا، ہم تو صاف کہہ رہے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں. اور جس لیے آئے ہیں وہ کام بھی تم جانتے ہو کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ تم ہماری راہبری قبول کرو. ہم اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ ہم تم سے جنگ کریں. کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ لوگوں نے کہا کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجیے، یزید سے بیعت کریے، اس سے کمپرومائز کریے، اس سے سمجھوتا کر لیجیے. تو فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے وہ شرابی ہے، مجھے پتا ہے وہ زانی ہے، مجھے پتا ہے وہ بے نمازی ہے، مجھے پتا ہے وہ بدبخت ہے، مجھے پتا ہے وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے، دین کے سارے اصولوں کو فالو نہیں کرتا ہے. تو جب وہ خود فالو نہیں کرتا تو اپنوں سے کیسے فالو کرے گا؟ میں اس سے سمجھوتا کر لوں تو قیامت تک میرے نانا کی امت یہ دیکھے گی نا کہ حسین نے یزید سے سمجھوتا کر لیا تھا. تو میرے سمجھوتے کو دھول بنا کر سب لوگ غلط کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگ جائیں گے تو حق اجاگر کیسے ہوگا؟ اس لیے میں حق پر ہوں اور میں حق پر ہی رہوں گا. میں غلط و باطل کے ساتھ سمجھوتا قطعی نہیں. پہلا تیر چھوڑ دیا گیا، نقار جنگ بجا دیا گیا تو کہا گیا حسین تب لڑنے کے لیے تیار ہو. اب حسین کا ایک دیوانہ جا رہا ہے، ادھر سے ہزاروں گھیرے میں لے رہے ہیں، نرگے میں لے رہے ہیں، تیروں کی، تلواروں کی، انیوں کی بوچھاریں کرتے جا رہے ہیں اور گھیر کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرا آپ غور کریے اور توجہ دیجیے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین کے علم و حکمت، تدبرانہ طرز عمل، طریقہ کار اور شجاعت و
دلیری کا جواب نہیں ہے، مگر حسین شاہدے کے جائیں دیوانے جانے نہیں دے رہے ہیں، مستانے جنگ میں جانے نہیں دے رہے ہیں، شہرائی جانے نہیں دے رہے ہیں، گھر کے نوجوان جانے نہیں دے رہے ہیں، اور کہتے بابا آپ رہو، ہم ان کے لیے کافی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک باتگرے بہتیروں کو جنگ میں جانا ہوا، اور بہتیرے گئے تو جا کر یزیدیوں کو موت کا مزہ چکھا اور بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آخر میں سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ چند لوگوں کے شہید ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک بچہ بھی ہے جس کا نام علی اصغر ہے، جو حسین ہی کا بیٹا ہے، عمر 6 سال ہے۔ اپنی بیوی ام رباب سے کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہے، تمہیں اجازت دو؟ تو اس کی آنکھیں پترا گئی ہیں، پانی نہیں ملا ہے، تمہارے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، تو تم اسے دو ہو لے جائے، ہو سکتا ہے اس طرف کے لوگ اولاد والے ہوں، رحم کھا جائیں، چند پانی کا قطرہ ڈال دیں، انہیں کیا خبر، اسے کیا خبر کہ جنگ کیا ہوتی ہے، یہ تو ننھا سا بچہ ہے۔ بیویوں نے کہا جب آپ چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ امام حسین نے اپنے گود کے جھولے میں رکھا ہے اور اپنے آنچل میں چھپایا ہے۔ لو کا تھپیڑا تھا، مئی جون کا مہینہ تھا، عرب کی زمینوں پر پوری سورج آگ برسا رہی ہوتی ہے۔ لے کر جب آئے تو عمر صاحب نے کہا اماں دیکھو تو صحیح، لگتا ہے حسین اپنے سینے سے لگائے قرآن لے کر آ رہے ہیں، اور وہ سمجھوتا کرنا چاہیے، اگر وہ آگے آتے ہیں اور بات مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا بھی لحاظ نہیں کرنا اور تیروں سے اسے چھلنی کر دینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر پہنچے اور لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا لال ہے، یہ علی اصغر ہے، یہ 6 مہینے کا ننھا بچہ ہے، یہ تو جانتا نہیں جنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، سوکھی زبان دکھا رہا ہے، چند قطرے پانی کے ڈال دو۔ عمر صاحب نے کہا یہ بچہ بھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ اب ذرا اندازہ کرے، ہرملا نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، کیسے بہتر تھے یہ لوگ، اور اپنے تیر پر چڑھا کر حسین کی طرف ڈالا۔ ہوا میں سنسناتا ہوا تیر آقا حسین کی گود میں پھلنے والے بچے کے حلقوم میں آ کر لگا، تاکہ آر پار ہو گیا اور امام حسین کے بازو میں چبھ گیا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بچے نے اپنی آنکھ کھولی اور پھر بند کی، ایک آہ بھری اور دم توڑ گیا۔ آپ نے لاش مبارکہ کو زمین پر رکھا، اپنے بازو پر لگے تیر کو کھینچا، خون کے فوارے ابل پڑے، خون سے اپنے چلو کو بھر لیا، آسمان کی طرف پھینکنے ہی والے تھے کہ آواز آتی ہے آقا حسین اگر یہ پانی کے قطرات آسمان کی طرف پھینک دیے گئے تو قیامت تک آسمان پانی نہیں برسائے گا۔ زمین پر ڈالنے والے ہیں کہ زمین سے آواز آتی ہے، آقا قیامت تک زمین ہریالی نہیں اگائے گی، سبزہ دار زمین نہیں بن پائے گی، یہ پانی یا یہ خون یہاں نہیں آنا چاہیے۔ حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر ملا اور نگاہیں اٹھا کے کہا میرے مالک دیکھ لے، میں نے اپنے 6 مہینے بچے کو بھی تیری راہ حق و ہدایت میں، قرآن کی حفاظت میں، اسلام کی حمیت میں قربان کر دیا ہے۔ میں یہ رنگین چہرہ لے کر تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ کائنات سے دیکھ رہی تھی، توجہ کریں اور غور فرمائیں، شاعر کی زبانی، شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ مناسب بچہ بھی آواز دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ سزا دیتا ہے اور مجھا سامنے کیا دیتا ہے، میرا نام ہے علی اور میں ہوں علی کا پوتا، درے خیبر کو جو انگلی پہ لگ کائنات جان رہی ہے اتنے زیادہ ظلم و ستم کیے گئے کرب و بلا کی زمین پر کہ وہ زمین نینما کی تھی مگر کرب و بلا ہو گئی، اتنی بلائیں ڈھائی گئی، اتنے کرب ڈھائے گئے، اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، اور وہ بھی اس پر جو مصطفیٰ کے گھر کا گلدان ہو، اس پر جو مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کا چمنستان ہو، اس پر جو جنت کے پھول رہے ہو، اس پر جسے نبی اکرم نے چوما ہو،
उस पर जिसे मुस्तफा ने अपने काने पर बिठाकर मदीने की गलियों में घुमाया हो, उस पर जुल्म किया गया। जो नमाज़े मुस्तफा रहे हैं, दिल बंदे मुस्तफा रहे हैं, फरजंदे मुस्तफा रहे हैं, आकाए गिरामी कद्र की औलाद पर ये जुल्म आया इन्हीं उम्मत के लोगों ने। आप अंदाजा फरमाइए और फरमाइए। बहरहाल हुसैन और हुसैनियों ने हक और बातिल के बीच एक ऐसी रेखा खींची, एक ऐसी खत्ते फासिल खड़ी कर दी कि सबको पता हो गया हक क्या है और बातिल क्या है। आज भी दुनिया कहती है हुसैन और हुसैनी शहीद होकर भी मरे नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि वो जिंदा हैं। उनकी जिंदगी की गवाही कुरान दे रहा है, उनकी जिंदगी की गवाही, हुसैन की जिंदगी की गवाही गुलाम हुसैन दे रहा है। कौन गांव बाकी है, कौन मोहल्ला बाकी है जिसमें गुलाम गौस, गुलाम हुसैन